میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے مفتی محمد شاہد صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نکاح کا بیان۔ یقیناً بڑا حساس موضوع ہے اور آپ کی شمولیت سے یہ پروگرام انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا۔ کہ ناظرین کرام، اسلام وہ دین ہے جس میں بشری تقاضوں کا پورا حل بیان فرمایا گیا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں کنبے کی اور معاشرے کے حوالے سے تشکیل بیان کی گئی ہے کہ کس طرح کنبوں کو بنانا چاہیے، کس طرح خاندان کو جوڑنا چاہیے۔ اس حوالے سے نکاح کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی بھی خاتون کو نکاح کے ذریعے اپنی زوجیت میں لاتا ہے اور یوں فروغ نسل انسانی کا کردار ادا کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ تم نکاح کرو ان خواتین سے جو تمہیں پسند ہوں، ایک ایک، دو دو یا چار چار نکاح کرو، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بہت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نوجوانوں تم نکاح کرو، کہ نکاح کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کہ روزے قاطع شہوت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شرعی سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ دیے گئے نمبر پر جو ہم آپ کے گھروں پر آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ڈسپلے کر رہے ہیں ان پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں مفتی محمد شاہد صاحب۔ جیسے آپ کے علم ہے کہ شیخ الحدیث فقیہ اللہ سر جناب حضرت ابوبکر صدیق شاذلی صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آج کل وہ امریکہ اور کینیڈا کے تبلیغی دورے پر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں انشاءاللہ مفتی محمد شاہد صاحب سے ہم استفادہ کریں گے۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ مفتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، نکاح کا بیان ایک اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہے خاندان کے بنانے کا، کہ جیسے کسی بھی خاتون کو جو آپ کو پسند ہو شرعی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے، تو ان کو نکاح کے ذریعے اپنی زوجیت میں لاتے ہیں اور یوں نسل انسانی کا فروغ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ نکاح کے حوالے سے شرعی تعریف کیا ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر مرد کا عورت سے قربت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ گویا کہ نکاح ایک ایسا باطنی عقد ہے یا ایک ایسا باطنی تعلق ہے کہ جس کی بنا پر مرد عورت پر اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے۔ شرعی طور پر اسے نکاح کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر نکاح کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک آیت کریمہ جو آپ نے ابتداً انٹرو میں ذکر کی کہ اللہ فرماتا ہے فَانْکِحُوا، تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَکُم، جو خواتین تمہیں خوش آئیں یعنی اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو، وثلاثا، تین، ورباع، چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان لا تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے ایک سے زیادہ کی صورت میں، فواحدہ، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر ایک نکاح کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایامہ آشکار داور صاحب ان خواتین کو کہا جاتا ہے جن کا شوہر نہیں ہوتا، چاہے وہ کنواری ہوں، چاہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا وہ مطلقہ ہوں، یعنی بے شوہر والی جو عورتیں ہیں، فرمایا انکحوا، تم ان کا نکاح کرو، والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو تمہارے غلام وامائکم باندیاں ہیں ان میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور جیسا کہ حدیث کریمہ آپ نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کریمہ میں نبی کریم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی یعنی منہ موڑا، فقد رغب عنی، نبی کریم فرماتے ہیں گویا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ ترغیب کس انداز میں دلائی جا رہی ہے کہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، یہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے رغب عنی، اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ اب ان تمام روایات کو جب ملحوظ نگاہ رکھا جائے
تو نکاح کے جواز اور نکاح کی مشروعیت پر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور چونکہ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے اور ہمارا دین دین فطرت ہے اور ہر حکم کو فطرت انسانی کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے بنایا گیا، اسی بنا پر شریعت مطہرہ نے ایک بہت بڑا ہمیں تحفہ دیا کہ عقد نکاح کے ذریعے ایک اجنبی اور ایک اجنبیہ کا ملاپ جائز ہو جاتا ہے اور اسے شرعی حیثیت مل جاتی ہے، اور وہی نکاح ایک ایسی چیز اور ایک ایسی بنیاد بنتا ہے جو جانبین کے لیے یعنی زوج کے لیے، شوہر کے لیے، اور زوجہ کے لیے یعنی بیوی کے لیے طمانینت کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ نکاح صرف دنیا میں نفع نہیں دیتا، اگر شوہر نیک ہے تو عورت کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ نعمت ہوتا ہے، اور اگر عورت نیک ہے تو وہ بھی دنیا اور آخرت میں شوہر کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ نفع ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ شامل کرتے ہیں کالرز کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سودا بول رہی ہوں، سعودی عرب سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا جو سوال ہے کہ میری امی نے میرا نام الجہر سودا رکھا ہے، الجہر سودا۔ جی تو یہ نام کے اسلام میں ٹھیک ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا نام ہے دوبارہ؟ عالین سودا۔ جہاز سودا۔ جی دوبارہ بہن کہیے گا، دوبارہ پھر۔ جہاز سودا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور میرا ایک اور سوال ہے کہ جو انسان مر جاتے، جی ہم سن رہے ہیں، بولیے۔ جو انسان مر جاتے اگر ہم اس کے لیے دعا کریں تو کیا وہ ہم کو سنتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال میں نوٹ کیے۔ سعودی عربیہ سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، بڑی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نکاح کے حوالے سے کر رہے تھے کہ اگر زوجہ اور مرد یعنی شوہر نیک ہوں تو ان کا اجر اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ یا ان کا نفع آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اس پر گفتگو کریں گے، فی الوقت کالرز موجود ہیں، شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کالر کہاں سے بات کریں؟ فیصلہ آباد سے محمد جنید بات کر رہا ہوں۔ محمد جنید صاحب فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ جی میری امی، میری والدہ جو ہے وہ 90 سال کی ہے اور وہ بیمار رہتی ہیں۔ 11 بہن بھائی ہیں، بہنیں تو اپنے گھر میں ہیں، اور جو بھائی ہے وہ بھی خیال نہیں رکھتے، اور میں یہاں اپنے گھر کو تالا لگا کے بھائی کے گھر آیا ہوں، ان کا بھی بھیا نہیں صحیح۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے کہ مفتی صاحب سے نکاح کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اچھا نکاح آپ نے بتایا کہ میرے آقا اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے نکاح سے یعنی میری سنت سے منہ موڑا اس نے سمجھو مجھ سے منہ موڑا۔ اچھا اب نکاح کے لیے مرد اور عورت کے لیے کیا شرائط دیکھنی چاہیے ہمیں، یا کیا ان میں کوالٹیز دیکھنی چاہیے، کیا خصوصیت دیکھنی چاہیے رشتہ دینے سے پہلے؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ حسن باطن کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس بات کو تو تمام لوگ عادلانہ مزاج کے جو لوگ ہیں مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معتدل تعلیمات ہیں، اور اسلام چونکہ معتدل تعلیمات کا گلدستہ ہے تو دینداری اور اسلام کی خصوصیات کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ اب اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث کریمہ کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر یا مالداری کی بنا پر نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر میں اور اس کے مقام کو گھرا ہوا جو مقام ہوتا ہے اس میں اضافہ فرمائے گا، اس کی تنگدستی میں اضافہ فرمائے گا، تنگدستی میں اضافہ فرمائے گا۔ عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جائے وہ اس کے مال کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے جو نکاح ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے تقوی کی بنا پر ہونا چاہیے کہ میں نے اس نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو غیر شرعی امور سے بچانا ہے۔ یہ نکاح کی گویا کہ بنیاد ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زوج اور زوجہ
दोनों को निकाह करने से पहले ये देखना होगा कि दोनों का खानदान क्या है, नसब क्या है। दोनों को एक दूसरे के लिए ये देखना होगा कि वो दीनदार हैं या नहीं। दोनों को एक दूसरे के लिए ये देखना होगा कि उनका किरदार क्या है, क्योंकि पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है और एक दूसरे की जिंदगी आपस में एक दूसरे पर असर अंदाज भी होती है ना। जब आप किसी के साथ रहेंगे, एक वक्त गुजारेंगे, तो वो आपकी जिंदगी पर असर अंदाज भी होगा। तो आपने उनके किरदार को देखना है, अच्छे अखलाक को देखना है। अगर आप इन तमाम चीजों को देख कर निकाह करते हैं तो इंशाअल्लाह जलील वो निकाह आपके लिए मुफीद भी होता है और उसकी बरकत भी मिलती है। सऊदीया से कॉलर मौजूद है, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? नेमत जी, मैं नेमतुल्लाह बोल रहा हूँ। जी जी। अगर आप बीवी को मसलन, आपको पहले भी बताया था कि अगर आप बीवी को मसलन बोलते हैं कि मैंने तलाक दिया है, लेकिन आपका ज़हन में ये नहीं होता, लेकिन बीवी समझ जाते हैं कि उसने दे दिया, तो क्या ये तलाक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अच्छा भाई, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा वजाहत चाहूंगा कि अल्फाज क्या अदा कर रहे, अगर क्या अल्फाज जहन में होंगे उसके? मसलन अगर उसका बीवी का जहन में हो कि वो दे रहे हैं, लेकिन आपका जहन में, खामन के जहन में ये होते हैं कि मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वैसे उसको घबराने के लिए बोलता हूँ। अच्छा, ये तलाक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक है भाई नेमतुल्लाह साहब, आपने सऊदी अरबिया से प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इंशाल्लाह आपको शामिल करते रहेंगे। गुफ्तगू चल रही है मुफ्ती साहब से निकाह के हवाले से। यकीनन मुझ समेत आप सब मुफ्ती साहब के पास जो इल्म है उसे सीख रहे होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक ये माशरती हवाले से बात कर रहा हूँ कि लोग अपनी बच्चियों की शादियां मौखर करते हैं या नौजवान अपनी शादियां मौखर करते हैं कि जी हम थोड़ा सा मकाम हासिल कर लें, थोड़ा सा माल और असबाब बना लें, तो शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है क्या? देखिए, ताख़ीर करने वाले को सबसे पहले अपनी कैफियत जाननी होगी कि उसकी कैफियत क्या है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है कि जहाँ पर निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा होता है, बाज़ औक़ात यही निकाह करना वाजिब हो जाता है और बाज़ औक़ात यही निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब अगर आपकी कैफियत ये है कि आप पर निकाह फ़र्ज़ हो चुका है और आप उसे बिला वजह जो है वो मुअख्खर कर रहे हैं, तो आप गुनहगार होंगे। अगर आप पे निकाह करना वाजिब हो चुका है और आप उसे मुअख्खर कर रहे हैं, गुनहगार होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी नॉर्मल सूरत हाल है, ज़्यादा शहवत का गलबा नहीं है और आप निकाह करने पर कुदरत रखते हैं और अदायगी हुकूक पर इस्तिताअत हासिल है और फिर आप निकाह करते हैं, तो ये निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन अगर आपको अंदेशाए ज़िना है, यकीन ज़िना नहीं है, लेकिन अंदेशा है कि अगर मैंने निकाह न किया तो मैं निकाह ज़िना में पड़ जाऊंगा, तो यहाँ पर निकाह करना वाजिब हो जाता है। और अगर यकीन ज़िना हो कि अगर मैंने निकाह न किया तो मैं यकीनन ज़िना में पड़ जाऊंगा, तो इस सूरत के अंदर निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। अच्छा। और अगर ये अंदेशा है कि मैं निकाह कर लूंगा तो हुकूक अदा न कर सकूंगा, तो इस सूरत में निकाह करना मकरूह होता है। और अगर कन्फर्म है कि मैं हुकूक अदा कर ही नहीं सकता, ना नफ़क़ा दे नहीं सकता, अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता, तो ज़ौजा का खर्चा कहां से पूरा करूंगा, इस सूरत में निकाह करना हराम होता है। अब हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी कैफियत देख ले। हमारे यहाँ जो ताखीर की जाती है ना आज के मुआशरे में, वो अपनी नाजायज खुद साख्ता रसूमात की बिना पर की जाती है, जिससे बहुत सारी खराबियां जन्म लेती हैं। उससे बचना होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मौजू भी ऐसा ही है कि निकाह के बयान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने जाने मुख्तसर से वक्फे पर हमारे साथ रहिएगा। पेश किया जा रहा है आपके मसाइल का हल, और आपके मसाइल का हल शरई हवाले से बयान फरमा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है निकाह का बयान। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और मजीद हमारे बहन भाई जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहें हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। निकाह के हवाले से या कोई भी मसला उनको दरपेश है, हमसे बात करें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। इंशाअल्लाह ताला शरई हवाले से मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब आपके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। जो कॉलर्स के सवाल मौजूद हैं, मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि शरई हवाले से उनका बयान फरमाएं। जवाबात शामिल करते हैं। पहले एक बहन ने कॉल की थी, उन्होंने 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो उन्होंने नाम के हवाले से पूछा था, उसमें हमें लफ्ज़ सौदा तो समझ में आ गया था, उससे पहले हिस्सा हमें समझ में नहीं आया था। तो सौदा नाम रखना बिल्कुल दुरुस्त है। सहाबियात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना में से किसी एक का नाम सौदा है, तो इसमें शरई तौर पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इनका यह था कि जो लोग इंतकाल कर चुकते हैं, जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो क्या हमारी दुआ वो सुनते हैं या नहीं। ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद जो हवास होते हैं, सुनने वाले या देखने वाले, उनकी ताकत को बढ़ा देता है। जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर हमें ये मिलता है कि जब लोग दफना कर मैयत को चलते हैं तो मैयत
उनके कदमों की आहट को सुनती है। अब होता यह है कि जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो वक्ते दुआ वो मुर्दा आपको सुन रहा हो ये जरूरी नहीं है, यानी ये हर मुर्दा ये सुन रहा हो कि कौन मेरे लिए क्या दुआ कर रहा है ये जरूरी नहीं है। हाँ, जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं अल्लाह ताला उन्हें ये ताकत अता फरमा देता है, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रब सहाबा हैं और फिर उसके बाद मुतअद्दिद औलिया हैं, और उनके बहुत सारे वाकयात से ये साबित है कि जब उन्हें बहुत दूर की मुसाफत से पुकारा गया तो उन्होंने उनकी निदा को सुनकर उनकी मदद फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शामिल करते हैं कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम तैयबा है जी। मुझे ये पता कर, मुझे इद्दत के बारे में सवाल करना है कि मैं इद्दत में हूँ अभी, और मैंने ये आयाम जो मखसूस आयाम होते हैं मैंने कुरान पाक में पढ़ा है कि उससे इद्दत खत्म होती है, और लोग कहते हैं चांद की तारीख से भी खत्म होती है। तो अब चांद की तारीख से तो 14 फरवरी बनता है, लेकिन अब जिस तरह मैं आयाम मखसूस आयाम की बात कर रही हूँ उस तरह मतलब 3 फरवरी को खत्म हुई, तो क्या मैं इससे भी खत्म कर सकती हूँ? जैसे मैं मुफारिक हुई आयाम से तो 10 दिन बाद मैं इद्दत खत्म कर सकती हूँ, मसला तो नहीं होगा? अच्छा बहन ये बताइएगा कि इद्दत जो आप गुजार रही हैं वो शौहर से अलहदगी तलाक की सूरत में हुई है या वफात की सूरत में हुई है? नहीं, मैं उनकी वफात की सूरत में हुई है। अच्छा वफात की 4 महीने 10 दिन। चले बहन, अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो और सब्र कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपने सब्र करने वाले बंदों के साथ है। अभी इंशाअल्लाह ताला मुझसे आपका शरई हल बयान फरमाएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं घर से बात कर रही हूँ। जी जी। सितारों के बारे में बताते हैं, आप वही है? अच्छा नहीं, वो समझ आप किसी और प्रोग्राम के हवाले से बहन आपको मुगालता हुआ है। बहरहाल आप अगर कोई शरई सवाल आपके जहन में है किसी भी हवाले से, आप प्रोग्राम में हमारे शामिल हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, दूसरे क्वेश्चन पे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हर एक सुनता हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं या कुछ ईसाले सवाब करते हैं तो वो ईसाले सवाब और वो दुआ मुर्दे तक पहुंचती है और वो उस ईसाले सवाब को जानता है, ये कन्फर्म है। मिसाल के तौर पर कोई अपने वालिद मोहतरम के लिए, अपनी वालिदा के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए कोई भी दुआ करते हैं तो वक्ते दुआ अगरचे वो ना सुने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिल आखिर उन्हें पहुंचता है, उस ईसाले सवाब से उन्हें फ़ायदा होता है और वो जानते हैं कि कौन मेरे लिए ईसाले सवाब कर रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ये जायज़ भी है और करते रहना चाहिए। उसके बाद एक जुनेद भाई ने कॉल की थी, जहां तक उनका क्वेश्चन समझ में आया था कि वालिदा मोहतरमा की उम्र है 90 साल, 11 बहन भाई हैं, वो भी अलग रहते हैं, दूसरे भाई भी अलग रहते हैं और कोई भी वालिदा का ख्याल नहीं रखता। देखिए मेरे भाई, वालिदा अल्लाह की वो नेमत हैं कि जिनके बारे में कुरान में तो ये कहा कि उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, और नबी करीम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है वो माओं के कदमों के नीचे है। जब माँ बिछड़ जाती है और माँ चली जाती है तो उन लोगों से आप जाके पूछिए कि जिन्हें रातों में नींद नहीं आती, तो बड़े बदनसीब लोग वो होते हैं कि जो अपनी वालिदा और 90 साल, माँ बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में, 90 साल की उम्र को पाया, अगर वो आपके लिए हाथ उठाकर दुआ कर दें तो मेरा ये यकीन है कि आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो बहन भाई वालिदा का ख्याल नहीं रखते, और इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं कि जो अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेज में छोड़कर आ जाते हैं, बड़े बदनसीब हैं। और ये याद रखिए कि शरई तौर पर ये गुनाह है, वालिदा की खिदमत करना वाजिब है, अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, और जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। बाज़ औक़ात बहन भाई एक दूसरे पे डाल देते हैं जी इसके पास ज्यादा पैसा है तो इसकी जिम्मेदारी है, इसके पास ये ताकत है तो इसकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो माँ 11 की है तो 11 के 11 की जिम्मेदारी, माँ तो माँ है। शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आमिर बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी आबिद भाई, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि औरतों को कब्रिस्तान में जाना जायज है या नहीं? अच्छा ठीक है आबिद भाई, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अभी जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि माँ बहुत बड़ी नेमत है, एक वाकया मुझे याद आया कि एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, उनके पास एक साहब गए कि मेरे लिए हजरत दुआ फरमाइए। पूछा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। कहा वो मुझसे ज़्यादा बड़ी बुजुर्ग हैं, उनसे जाके दुआ करवाओ। कि माँ होती है, बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी माएँ हयात हैं। अल्लाह ताला हम सब के सरों पर हमारी माओं का, बापों का साया बरकरार रखे। शामिल करते हैं एक और कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी बीवी से 1 महीने तलाक तक घर पे चली गई थी,
تو میں نے اس کو نیند کی گولیاں کھا کے نشے کی حالت میں اسے طلاق کہہ دی. اچھا, 1 یا 3؟ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کتنی دفعہ طلاق کہی. اچھا, آپ کے علم میں نہیں کتنی دفعہ, لیکن آپ نشے کی حالت میں تھے, کنفرم ہے؟ جی میں نے گولیاں کھائی ہوئی تھی 7-8, میں نے 8-10 سگریٹ پی تھی. اچھا, تعارف چاہوں گا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بفردوں سے بات کر رہا ہوں, نارتھ کراچی. اچھا, ابھی بتائیے, آپ کی زوجہ کو تو پتا ہوگا نا آپ نے کتنی دفعہ طلاق کے الفاظ کہے؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 طلاق کی سنی, اور اس کی والدہ بھی کہا, میں نے بھی سنا. اچھا, نہیں سنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے, میرے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد صاحب, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حمزہ عرض کر رہا ہوں جی, لندن سے. جی جی, آسکار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. میرے 2 سوال ہیں, مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. جی جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آیا اولیاء کی قبور کی زیارت کرنا یہ زیادہ جرم ہے یا لوگوں کے گلے کاٹنا؟ اچھا, حمزہ صاحب لندن سے سوال کر رہے تھے, شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے, مفتی محمد شاہد صاحب بتائیں گے. حمزہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی, جوابات کو ہم شامل کر رہے تھے. اس کے بعد نعمت اللہ صاحب نے کال کی تھی, غالباً سعودیہ عربیہ سے. ان کا پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے زوجہ کو کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی, اور زوجہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے طلاق دی ہے, لیکن طلاق دینے والے کی نیت نہیں تھی, یعنی بولنے والے کی نیت نہیں تھی, تو اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں. یہ یاد رکھیے کہ الفاظ طلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ الفاظ کے جو صریح ہوتے ہیں, دوسرے وہ الفاظ جو کہ کنایہ ہوتے ہیں. صریح الفاظ میں نیت کی حاجت ہی نہیں ہوتی, وہاں پر آپ الفاظ ادا کر دیں, اس کے بعد طلاق ہو جائے گی. اگر نیت نہیں تھی تب بھی ہو جائے گی. فار ایگزامپل یہ جو الفاظ ہمارے بھائی نے ذکر کیے کہ میں نے تمہیں طلاق دی, اب یہ الفاظ میں نے تمہیں طلاق دی یہ صریح الفاظ ہیں. اب اس میں اگر انہوں نے نیت کر لی ہے تو اس صورت کے اندر, یعنی یہ نیت کی ہے کہ طلاق نہیں دے رہا, تب بھی طلاق ہو جائے گی. یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ کوئی شخص اپنے ذہن کے اندر سوچ لیتا ہے کہ میں زوجہ کو کہوں گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے, اور میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں دے رہا, تو پھر تو کہیں بھی طلاق نہیں ہوگی اور لوگ مکرتے چلے جائیں گے. تو الفاظ صریحہ کے اندر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے, چاہے آپ کی نیت نہ ہو. دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ 2 الفاظ ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ جو ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ انشاء طلاق ہوتا ہے, اس میں طلاق ہو جاتی ہے. اور میں تمہیں طلاق دوں گا یہ ارادہ طلاق ہوتا ہے. بلا ضرورت یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے دھمکانے کے لیے یہ کہا کہ اگر تم باز نہ آئیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا فیوچر, تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ ارادہ طلاق ہے. لیکن اگر یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس صورت کے اندر طلاق ہو جائے گی اگرچہ ان کی نیت نہ ہو. ایک بہن نے کال کی تھی لاہور سے, ان کا پوچھنا یہ تھا کہ وفات کی جو عدت ہے, جو بیوہ خاتون ہیں ان کی عدت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چاند کے حساب سے اور بعض لوگ کہتے ہیں دنوں کو گن کر. یہ یاد رکھیے کہ سوگ کی اجازت شریعت مطہرہ میں صرف 3 دن ہے, لیکن وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے 4 مہینے 10 دن کی عدت قرار دی ہے, اور یہ سوگ کی عدت ہوتی ہے. یعنی تمام تعلیمات اسلام کے اندر ایک بیوہ عورت وہ واحد ہے کہ جس کو سوگ 4 مہینے 10 دن تک منانا جائز ہے, یعنی اس کے لیے شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. اب اس میں اگر تو کسی ایسے دن انتقال ہوا کہ اگلے دن جو ہے جس دن سے آپ عدت شمار کر رہے ہیں چاند کی پہلی تاریخ تھی, تو یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 مہینے اسلامک مہینوں کے حوالے سے کاؤنٹ کیجئے, چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو, اور پھر اس کے بعد جب 4 مہینے گزر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد 10 دن شمار کر لیجئے. لیکن اس میں سب سے آسان طریقہ کار جس پر ہمارے ہاں عمل بھی کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں ہم مشورہ بھی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن آپ کاؤنٹ کر لیجئے. یہ سب سے آسان ہے کہ 130واں دن جس دن ختم ہوگا اس دن آپ کی عدت ختم ہو جائے گی. یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. اگر کوئی مہینوں کے حساب سے کرنا چاہے تو اس کی رخصت موجود ہے, چاند کے حوالے سے کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی جنہوں نے کہا کہ زوجہ کو حالت نشہ میں طلاق دی تھی, اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے 2 طلاقیں دی تھی, 3 طلاقیں دی تھی یا 1 طلاق دی تھی, اور زوجہ کا دعویٰ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی تھی, تو حکم کیا ہوگا.
पहली बात तो ये याद रखिए कि हालत नशा हमें अगर तलाक दे दी जाए तो तलाक हो जाती है। अच्छा, हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। एक देंगे तो एक होगी, दो देंगे तो दो होंगी, और तीन देंगे तो तीन होंगी। अब ये हमारे भाई, इनका ताल्लुक भी कराची से था। पहले तो मेरी इनसे गुजारिश ये है कि ये अपना पूरा मसला लेकर बाकायदा दारुल इफ्ता आए, चूंकि तलाक हिल्लत और हुर्मत का मसला होता है, तो बाज़ औक़ात उनके अल्फाज कुछ और होते हैं, हुक्म कुछ और लग रहा होता है, और दोनों तरफों का बयान लेने के बाद तलाक की सूरत हाल सामने आती है। हम ओवरऑल इन्हें इतना तो बता सकते हैं कि नशे की हालत में तलाक हो जाती है। अगर आपके जहन में कहीं ये कंफ्यूजन है कि हालत नशा में तलाक नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। नशा आपका अपना फेल था, आपने गलती की है, अब उसका खुमियाजा भी आप खुद भुगतेंगे, शरीयत उसकी जिम्मेदार नहीं है। और एक दी थी तो एक होगी, दो दी थी तो दो, और तीन दी थी तो तीन तलाकें होंगी। अमेरिका से कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा मुबारक आपको, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया साहब। और बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक जरा सा थोड़ा सा एक चीज पूछनी है आपसे। जी जी फरमाइए। जी तो ये पूछना कि हाँ, मैं पूछा था ज़कात के लिए जरूरी है कि उसे बताया जाए कि मैं तुम्हें ये ज़कात के पैसे दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यही सवाल है और भी कोई? जरूरी है कि बताया जाए कि ये, बस यही पूछना होगा। चले, बहुत शुक्रिया भाई, यूनाइटेड स्टेट्स से आपने हम प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शेखपुरा से कर रहा हूँ। हजूर मेरे यहाँ सर मैं माजरत चाहूंगा, हम बिल्कुल नहीं समझ सके, जरा सवाल रिपीट कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, हमें जाने एक मुख्तसर से वक्फे पर, इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपको फिर शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, कर दिया करें। दूसरी बात यह है कि फ़िक़ही सवालात, इख्तिलाफी सवालात ना किया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, ये किसी फ़िक़े का, किसी खास फ़िरक़े का नहीं है, पब्लिक का, अवाम का, मुसलमानों का प्रोग्राम है, तो आप इख्तिलाफी बात ना किया करें प्लीज़। अच्छा, तीसरी बात ये कि किसी भी हवाले से अगर आप मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम ना लें, आप ये कह दें कि हमारे लिए इंश्योरेंस हमने करा रहे हैं, जायज़ है या नाजायज़ है, इंशाल्लाह आपको शरअ वाले से हम इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपने माइंड नहीं किया होगा। और चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि आपके सवाल मौजूद हैं। जी मुफ्ती साहब, आमिर भाई ने कॉल की थी, उनका क्वेश्चन ये था कि ख़वातीन का कब्रिस्तान की हाज़िरी देना, यानी कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नहीं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है, आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया करता था, अला फज़ूरुहा, खबरदार अब तुम ज़ियारत क़ुबूर किया करो, क्योंकि वो आखिरत को याद दिलाती है। अब इसमें जो हुक्म दिया गया है ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, लेकिन होता यह है कि बाज़ अहकाम शरइया मुरूर ज़माना की बिना पर और तग़य्युरात ज़मानिया के एतबार से बदल जाते हैं। तो अब हमारे उलमाए मुतअख़िरीन ने कब्रिस्तान ख़वातीन के जाने को मकरूह करार दिया है। मकरूह करार देने की बहुत सारी वजूहात हैं कि आप देखिए, नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुयूतुहुन्ना खैरुन लहुन्ना, उनके घर उनके लिए बहुत बेहतर हैं, यानी ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर यह है कि वो घरों ही में नमाज अदा करें। फिर आज का जो ज़माना है वो कितना फितना परवर ज़माना है, इस माशरे के अंदर बहुत सारे मुफसिदात हमारे सामने मौजूद हैं, और मना करने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अगर मुतलकन जवाज़ हो जाएगा तो आप खुद एक इमेजिन कीजिए कि सूरत हाल कहाँ पहुंचेगी। तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो घरों में ही रहें, और ये याद रखें कि हम जो कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा करने के लिए सुन्नत करीमा है, लेकिन अगर ख़वातीन घर पे रहते हुए फातिहा करती हैं तो अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि मैयत को उसका सवाब पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पे फातिहा करेंगी तो सवाब नहीं पहुंचेगा, तब भी सवाब पहुंच जाएगा। तो बहरहाल अहवत कौल यही है, मोहतात कौल यही है कि औरतों का कब्रिस्तान जाना मना होगा, उन्हें बिला ज़रूरत कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक भाई ने कॉल की थी यूएसए से, उनका सवाल यह था कि ज़कात जो हम अदा करते हैं, तो क्या जिसे ज़कात दी जा रही है, जिस फ़कीर को हम ज़कात दे रहे हैं, उसे ये बताना ज़रूरी है कि जी ये ज़कात की रकम है? तो ये याद रखिए कि ज़कात देने वाले के लिए ज़कात जिसे दी जा रही है उसे बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे फ़ुक़हाए किराम ने बाज़ ऐसी सूरतें बयान की हैं कि जहां पर ना बताना अफजल होता है। मिसाल के तौर पर आप ज़कात अदा कर रहे हैं, आपकी तरह के और बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें तरगीब के लिए बताते हैं कि मैं ज़कात दे रहा हूं, एलानिया देते हैं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब जिसे ज़कात दी जा रही है, मैं छोटी सी मिसाल पेश कर देता हूं, सगे भाई और सगी बहन को ज़कात देना जायज़ है,
ایک تو یہ ذہن نشین رکھیے گا. اور اس صورت کے اندر جب وہ مستحق ہوں تو انہیں یعنی قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہوتا ہے. ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہوتی ہے, دوسرا صلہ رحمی ہو رہی ہوتی ہے. اب قریبی رشتہ دار کو مثال کے طور پر آپ اپنے سگے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے میں آپ کو دیتا ہوں, وہ لے گا؟ کبھی نہیں لے گا. بالفرض کوئی بیچارہ بہت پریشان ہوگا, لے بھی لے گا تو اس کے دل پہ بڑا بار ہوگا, بڑی تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ اسے ویسے کہتے ہیں جی یہ میری طرف سے آپ رکھی ہے اور آپ اس سے عید وغیرہ کی خریداری کر لیجئے جیسے رمضان میں ہوتا ہے, تو یہاں پر آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا, فیملی سپورٹ بھی ہو جائے گی. سپورٹ بھی ہو جائے گی. تو جو بالکل سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, تو انہیں بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ بن بتائے زکوٰۃ ادا کریں گے, آپ کی نیت ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آفیئر ایک کال آئی تھی جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا لائف انشورنس کے حوالے سے کہ اس میں جواز ہے یا عدم جواز ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ لائف انشورنس جو عمومی طور پر ہمارے ہاں کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں یا مختلف ادارے بینک وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کئی شقیں ناجائز ہوتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ وہ پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر شرعی ایڈوائزرز مقرر نہیں کیے ہوئے ہوتے, اہل علم کو, جس کی بنا پر کئی ایسی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے اور اس کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو عمومی طور پر ایز اے جنرل رول تو حکم یہی ہے کہ عدم جواز ہے. لیکن جیسے یہ رجحان بڑھ رہا تھا تو ہمارے یہاں باقاعدہ اسلامک بینکنگ آئی, انہوں نے باقاعدہ مستند بڑے علماء کو, ملک کے بڑے علماء کو لیا اپنے پاس, ایک شرعی بینچ بنایا اور اپنی ہر پالیسی بنانے کے بعد شرعی ایڈوائزرز کے سامنے, شرعیہ بینچ کے سامنے رکھا اور اس میں جو غیر شرعی شقیں ہوا کرتی تھی انہیں نکال دیا. اسے ہمارے یہاں نام دیا جاتا ہے تکافل شرعی کا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لائف انشورنس تو نہیں, شرعی تکافل آپ کروائیے. اور جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو جس طرح آپ جب کوئی بھی چیز لیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو مکمل تشفی کرتے ہیں نا کہ جی یہ درست ہے یا نہیں, تو جب آپ لائف انشورنس کی طرف جاتے ہیں یا شرعی تکافل کی طرف جاتے ہیں تو آپ باقاعدہ جو ان کے شرعی ایڈوائزرز ہوتے ہیں آپ جا کے ان سے میٹنگ کیجئے. وہ آپ کو ایک ایک چیز پہ قائل کرتے ہیں, ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور مکمل ذمہ داری لیتے ہیں. تو اگر تمام تر شرعی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہو شرعی تکافل کی صورت میں اور شرعی بینچ کی نگرانی میں تمام شقوں کو بنایا جا رہا ہو, اسے اس کا امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہو, تو وہ اس صورت کے اندر بالکل جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. صحیح. اچھا, اب یہ تو ہمارے بہن بھائیوں کے سوالات تھے. موضوع کے حوالے سے وہ صاحب معاشرتی بگاڑ میں ہم بہت ساری باتوں کی باتیں کرتے ہیں. ایک یہ بھی آ گیا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کہا جی ہم نے نکاح کر لیا. بھائی کیسے کر لیا؟ میں نے لڑکی سے پوچھا, لڑکی نے لڑکے سے, آج ہمارا نکاح ہو گیا. تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے, کیا نکاح میں قاضی کا اور گواہوں کا ہونا شرعی حوالے سے لازمی ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے کہ میں نے نکاح کیا, سامنے سے کہا جائے میں نے قبول کیا. جس نے پہلے کہا وہ ایجاب ہے, جس نے ثانیاً کہا, سیکنڈ ٹائم کہا, وہ قبول ہے. صحیح. یہ دو چیزیں یعنی ایجاب اور قبول یہ نکاح کے رکن ہیں, ان کے بغیر نکاح باطل ہو جاتا ہے. صحیح. عاقل ہونا, بالغ ہونا, گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا, گواہوں کی مجلس کا ایک ہونا اور قبول کا ایجاب کے منافی نہ ہونا, یہ 5 چیزیں نکاح کی بنیادی شرائط ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں یعنی ایجاب قبول اور اس کے ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو اور گواہوں کی مجلس ایک ہو اور جو نکاح کرنے والے ہیں وہ عاقل و بالغ ہوں تو نکاح منعقد ہوگا, ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جس پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے الگ میں مل کے یہ کہا میں نے تم سے نکاح کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, تو اس صورت میں بالکل نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا. نکاحوں کے لیے گواہ ضروری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بشہود, نہیں ہے نکاح مگر گواہوں کے ساتھ. تو بغیر گواہوں کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, پھر گواہ اگر موجود ہے تو گواہوں کی مجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے. اب مثال کے طور پر لڑکا جو ہے وہ یہ یو کے میں ہے فار ایگزامپل, لڑکی پاکستان کے اندر ہے اور وہ فون کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں, تو یہاں تو مجلس ہی الگ الگ ہے. اور اگر بالفرض گواہوں کی موجودگی میں بھی کرتے ہیں تو اس کی مجلس الگ ہے, ان گواہوں کی ان کی مجلس الگ ہے. اس صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور پھر یہ جو صورت حال ہے یہ گویا کہ اپنے ایک غیر شرعی پہلو کو یا ایک غیر شرعی فعل کو شرعی حیثیت دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لیے ایک راہ نکالتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ایجاب و قبول کر لیا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا. بہت شکریہ مفتی محمد شاہد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, آج نکاح کے حوالے سے ہم نے بات کی اور جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ آج معاشرہ انتہائی تیزی کی حوالے سے انتہائی تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے.
بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں یقیناً ہمارے آج کے جدید جو ماڈلز ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، ان کا بھی ہاتھ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح میں غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم نے آج کے بات چیز سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے بیواؤں اور مطلقہ خواتین کو عضو معطل بنا دیا ہے اور نکاح ثانی کو ہم نے ایک عیب بنا دیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، انشاءاللہ معاشرے میں یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، میڈیا کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ میڈیا میں اسلامی حوالے سے جو فروغ اسلامی کے لیے کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ دیگر چینلز بھی ہیں، اس میں ARYQ TV اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور ARYQ TV اس کی ایگزسٹنس، اس کی کریشن جنہوں نے کی وہ ہم سب کے محسن، میں تو کہوں گا امت اسلامیہ کے، امت مسلمہ کے محسن حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں، جو اس وقت آج کل انتہائی علیل ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے دعا کریں گے، آپ سب بھی آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، ان میں جو تیرے نیک بندے ہیں مولا، ان کی نیکیوں کے توسط سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو دوا و غذا استعمال کی جا رہی ہے اس میں صحت و تندرستی عطا فرما، اہل خانہ پہ اور ہم تمام پہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم امت میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ جو بیمار ہیں، جہاں کہیں لا علاج امراض کا شکار ہیں، کینسر کا شکار ہیں، فالج کا شکار ہیں، شوگر کا شکار ہیں، مولا کریم سب کو صحت کلی عطا فرما۔ اور اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں پھر ہم دستے سوال دراز کیے ہوئے عرض کرتے ہیں، مولا حاجی عبدالرزاق صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اور جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں مولا، سب کے حق میں یہ سب دعائیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی دلی نیک و جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ